اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 15 سے درج شروع ہوا۔ ابھی یہ آدھی آیت ہے جو میں نے پڑھی کہ وہ یعنی حضرت موسیٰ وہ شہر میں لوگوں کی غفلت کے وقت میں داخل ہوا۔ جب وہاں کے لوگ غفلت میں تھے، دو لوگوں کو وہاں پایا جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک اس کے اپنے گروہ کا تھا اور دوسرا اس کے دشمن گروہ کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا پچھلے درس سے۔ اب یہاں سے پھر کہ ان کی بچپن کا دور تھا، اب یہ درمیان کا حصہ چھوڑ دیا ہے قرآن نے۔ اس سے پہلے یہ کہا کہ جب وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچے تو اللہ نے ان کو حکمت اور علم دیا۔ لما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے ان کے جوانی کے دور کی کہ ایک مرتبہ وہ اس بستی میں گئے جہاں ان کی قوم کے لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ رہتے تھے، اور وقت ایسا تھا کہ سڑکیں سنسان تھیں۔ ممکن ہے زیادہ صبح کا ہو، ممکن ہے رات کا وقت ہو سکتا ہے دوپہر کا وقت ہو، جو زیادہ گرمیاں جب ہوتی ہیں تو وہاں مصر میں بھی گرمی پڑتی ہے تو سناٹا ہو جاتا ہے۔ وہاں دو لوگ لڑ رہے تھے، ایک ان کے گروہ کا تھا، ایک ان کے دشمن گروہ کا تھا۔ اب دیکھیے یہاں سے یہ بات ابھی سے طے ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو ایسوشیٹ کر رہے ہیں، وابستہ کر رہے ہیں بنی اسرائیل سے۔ اپنی ماں کی گود میں پہنچ گئے تھے بچپن میں ہی، تو انہیں اپنی حقیقت اور اصل کا بھی علم تھا کہ میں بنی اسرائیل میں سے ہوں۔ اس بستی میں جاتے رہتے تھے، تو یہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور ایک مصری تھا، ایجپشین نسل کے اعتبار سے قبطی تھے، وہ قبطی کہلاتے تھے۔ ان دونوں میں کچھ لڑائی ہو رہی تھی، لڑ رہے تھے دونوں۔ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين۔ تو حضرت موسیٰ نے اس کا ساتھ دیا جو ان کے گروہ کا تھا، یعنی بنی اسرائیل یہ ہماری پارٹی کا ہے یا ہماری نسل کا ہے، اس کے دشمن کے مقابلے میں۔ اور براہ راست محسوس بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ ایک غلام قوم کا تھا، ایک رولنگ کلاس کا تھا، تو جب لڑائی ہو رہی ہے تو محسوس بھی یہی ہوا ہوگا کہ ظلم تو کرنے والے یہی لوگ ہیں، یہ ہماری غلام قوم کے لوگ تو وہ ہیں جو آپریسٹ کلاس ہے، تو یہ زیادتی کر رہا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ نے جا کر ایک اس کے مکہ مارا، ایک گھونسا مارا، اور ہوا یہ کہ اس گھونسے سے وہ مر گیا، اس ایک ہی گھونسے سے۔ ہوتا ہے بعض اوقات کوئی کسی خاص جگہ کسی خاص چوٹ لگ جاتی ہے تو بے ہوش بھی ہو سکتا ہے انسان، کسی ایک ہی۔ حضرت موسیٰ طاقتور تھے، غصے میں مارا، زور سے مارا، لیکن یہ کہ ایک ہی گھونسے میں موت ہو جانا بھی ممکن ہے کہ کسی ایسی جگہ چوٹ آ گئی کہ جو اس کے لیے مہلک ہو گئی اور اس کی موت ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کہ
یہ جان کر نہیں مارا تھا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اسے مار ڈالا، بائبل میں ہے کہ مار ڈالا، بلکہ اسے مارا تو اس سے موت ہو گئی. یہاں تو یہ کہ ایک گھونسا ایک مارا تھا. قال ھذا من عمل الشیطان، انہوں نے کہا کہ یہ تو شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوا. تو یہ مر جانے کو نہیں کہا انہوں نے کہ میں یہ تو مجھ سے قتل ہو گیا، اس لیے کہ اگر ارادہ نہیں تھا اور اپنے خیال میں ظلم سے روکنے کی وجہ سے انہوں نے ظالم کو روکنا چاہا تھا یا ایک مکہ ہی مارا تھا، اتنی سزا دینی چاہیے تھی. تو یہ کوئی شیطانی بات نہیں ہوئی. اب وہ مر گیا تو یہ بہرحال اس کے ایک بے ڈھب جگہ پر پڑ گیا. تو اس کو نہیں کہا انہوں نے قال ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ تو ایک عمل شیطانی ہوا. آگے آ رہا ہے اور اس سے آگے آیت سے اور وضاحت ہوتی ہے کہ ان کو احساس اس کا ہوا کہ آتے ہی میں نے دخل دیا اور اس کو مارا میں نے. جب زیادہ سیویئر چوٹ لگ گئی، اب ایک ہی آدمی بچا نا، دوسرا تو بچا نہیں اپنی جھگڑے کے بارے میں کچھ بتانے والا، بات کیا تھی. تو ان کو احساس یہ ہوا کہ پہلے معلوم تو کرنا چاہیے تھا کہ اس میں زیادتی کس کی تھی. جاتے ہی ایک کو ظالم سمجھ کر اسے مار دیا. تو یہ ذرا یہ شیطانی بات ہوئی. پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھی. اب ویسے ہی طرح سے مارا وہ ہٹ جاتے، کچھ آپس میں بات چیت ہوتی، لیکن پہلے ہی جا کے ایک کو سزا دے دینا یہ انصاف نہیں ہوا. ان کو فوری طور پر ایک فطری طور پر محسوس ہوا تھا کہ یہ ظالم قوم ہے، یہ رولنگ کلاس ہے، تو مار تو یہی رہا ہوگا یا زیادتی اسی کی ہوگی. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو بات شیطانی، یہ تو ایک شیطانی عمل ہو گیا. انہ عدو مضل مبین، اور بے شک وہ گمراہ کرنے والا ہے، کھلا ہوا دشمن. قال ربی انی ظلمت نفسی، انہوں نے اللہ سے مغفرت طلب کی، کہا کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، یہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یہ زیادتی کی. تحقیق نہیں کی، تحقیق سے پہلے ہی کسی ایک کے حق میں نے لڑنا شروع کر دیا. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عصبیت یا فرقہ پرستی اسے بچو. جو فرقہ پرستی کرنے والے ہیں، عصبیت والے، وہ ہم میں سے نہیں. تو دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اپنے گروہ سے محبت رکھیں؟ یہ فرقہ پرستی ہے؟ یہ فرقہ واریت ہے کیا؟ عصبیت یہ کیا سامپردائکتا ہے، کمیونلزم؟ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ تو فطری بات ہو گئی. جو زیادہ قریب ہوتے ہیں ان سے محبت ہوتی ہے، تعلق زیادہ ہوتا ہے. فرمایا عصبیت یہ ہے، کمیونلزم یہ ہے کہ تم ظلم اور زیادتی میں اپنوں کا ساتھ دو. انصاف ہونا چاہیے، چاہے اگر دو گروہوں میں کہیں تنازع ہے، کہیں اختلاف ہے، کہیں ڈسپیوٹ ہے، تو تمہیں اس کا ساتھ دینا ہے جو حق پر ہے. پھر وہاں یہ نہیں ہوگا کہ یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے. فطری محبت کی بات الگ ہے، وہ تو ہوگی. تو یہ ہے عصبیت، تو یہ فرقہ پرستی ہے. قرآن نے کہا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، ہر ایک کے ساتھ کوآپریٹ کرنا نیکی اور بھلائی کے کام میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، زیادتی کے کام میں اور گناہ کے کام میں کسی کے ساتھ کوآپریٹ مت کرنا، کسی کا ساتھ مت دینا، وہ چاہے اپنے ہوں. تو انصاف پر بہت زور دیا قرآن نے کہ یہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹے، یہاں پر کوئی اپنا پرایا نہیں. تو انہوں نے
بغیر تحقیق کے ایک کو ظالم سمجھ لیا تھا۔ اس بات پر انہوں نے اللہ سے مغفرت طلب کی۔ قال ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کر ڈالا، اپنے نفس پر، فاغفر لی، میری مغفرت فرمائے۔ اور مغفرت فرمانا، مغفرت کا مطلب آپ لوگ جانتے ہیں، میں بہت بتا چکا ہوں۔ مغفرت کا مطلب معافی نہیں ہے، بلکہ غلطی کو کور کر لینا، ڈھک لینا، اس کا گناہ نہ ہو۔ غلطی تو ہوئی لیکن اس کے جو بدلے برا نتیجہ ملے گا، چاہے وہ اللہ کی طرف سے آخرت میں ملے، چاہے اس دنیا میں ملے، اس سے بچ جائیں۔ کوئی غلطی کی تو یہیں کوئی برا نتیجہ برآمد ہوگا، اس سے بچ جائیں۔ فغفر لہ، تو پھر اللہ نے، جب انہوں نے سہون ہو گیا تھا، اچانک ہو گیا تھا، باقاعدہ سوچ کر ارادے سے نہیں تھا، امپلس میں ہو گیا تھا، تو اللہ نے مغفرت فرمائی۔ مغفرت فرمائی کا مطلب پھر یہاں دنیا کے اعتبار سے بھی یہ ہوا کہ وہ جو غلطی ان سے ہو گئی تھی اس کی سزا سے بچا لیا، اس کے انجام سے بچا لیا۔ اس کی سزا باس پرس ہوتی آخرت میں، اس سے بچ گئے جب اللہ نے مغفرت کر دی، مغفرت فرمائی۔ اور یہاں پر بھی، دنیا میں بھی، اس کا جو نتیجہ ایک برا برآمد ہوتا، ایک مرڈر کر دیا تھا، اس کا تو بہت بھیانک نتیجہ نکلتا۔ تو یہاں مغفرت کا مطلب یہ بھی ہے فغفر لہ، کہ اس برے انجام سے بچا لیا جو آگے آنے والا تھا اس غلطی کی وجہ سے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے، اس کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ عیبوں کو ڈھکنے والا اور رحیم، اچھے عمل کا اچھا بدلہ دینے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، اس کی رحمت کی یہ صفت۔ قال ربی بما انعمت علی، پھر انہوں نے وہ پکار اٹھے کہ اے میرے رب، پھر اس کے بعد آپ نے میرے اوپر بہت نعمتوں کی بارش کی ہے، اس وقت بھی آپ نے میرے اوپر انعام کیا، بچا لیا۔ اب درمیان کا حصہ چھوٹا ہوا، اس میں سے سناٹا تھا، کچھ نہیں تھا۔ جس کی مدد کر رہے تھے اس کے سامنے ہی یہ ہوا تھا کہ ایک شخص مرا تھا، اس کا مخالف، اس کا دشمن، تو اس کی طرف سے یہ ڈر نہیں تھا کہ وہ شور مچائے گا۔ اب بائبل میں یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ لاش وہاں پھینک کر آ جائے تو ویسی سارے میں ہنگامہ ہو جائے گا، تو یہ بھی ہے کہ اس کو دفن کر دیا۔ تو اس کے بعد اب یہ سب چیزیں نمٹ گئیں، کہیں شور نہیں مچا، تو فرمایا کہ اے میرے رب، آپ نے جو میرے اوپر انعام کیا، فَلَنَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، تو اب میں بھی اس بات کا خیال رکھوں گا کہ کبھی مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ ہو سکتا ہے یہ مجرم ہو، جس شخص کی وجہ سے میں نے اسے مارا، تو میں بھی کبھی مجرموں کا پشت پناہ، ان کا ساتھ دینے والا، ان کو بیک اپ کرنے والا آئندہ کبھی نہیں ہوں گا، اس کا میں خیال رکھوں گا کہ ایسا مجھ سے کبھی نہ ہو۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ۔ اب اگلے دن پھر ذرا ٹو لیتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، احتیاط کرتے ہوئے وہاں پہنچے اسی جگہ پر۔ فطری بات ہے کہ یہ ذہن کے اندر ہوگا، یہ ڈر موجود ہوگا کہ یہ ایک قتل ہو گیا، میرے ہاتھ سے ایک آدمی مر گیا، تو کہیں بات پھیلی تو نہیں، وہاں کیا حالات ہیں، اس لیے ادھر نکل کر گئے۔ خائفاً، کچھ خوف بھی تھا، یترقب، اور بہت ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، سنبھلتے ہوئے جا رہے تھے، سنگن لیتے ہوئے۔ اب جا کر جو دیکھا انہوں نے، تو فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، پچھلے دن جس کی مدد کی تھی، اب وہ پھر ایک کسی سے لڑ رہا تھا، اس نے پھر آواز دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، تو پھر انہوں نے کہا کہ تو بڑا جھگڑالو ہے، کل اس کی وجہ سے ایک شخص جو ہے وہ بچانا چاہا تھا اسے، تو اس کی موت ہو گئی تھی، اب آج پہنچے تو پھر لڑ رہا ہے۔ یہ جس سے لڑ رہا تھا، یہ بھی بائبل میں تذکرہ ہے، اور میں بائبل کے بعض جگہ حوالے دیتا ہوں،
وہ جو قرآن کے بیان سے کہیں ٹکراتے نہیں، بلکہ بعض جگہ تو تائید کرتے ہیں کہ ہاں یہ تفصیل ایسے ہی ہوگی، اور بعض جگہ جہاں پر وہاں غلطیاں ہیں ان کی قرآن نے اصلاح کر دی ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں تھا، یہ ایسا ہوا تھا۔ تو اس لیے بعض جگہ میں دیتا ہوں حوالے اسے پر کرنے کے لیے کہ یہ ڈیٹیل جو چھوڑ دی ہے قرآن نے، وہاں بائبل میں یہ ڈیٹیل درمیان کی ایسی تھی، وہاں یہ تذکرہ ہے کہ یہ وہ نہیں تھا، مصری، ایجپشین، قبطی نہیں تھا، بنی اسرائیل کا ہی آدمی تھا دوسرا جس سے اس کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ اور ہے بھی اپنی جگہ پر بات کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ غلام قوم کا روزانہ ان کے جو ہو گئی ہوگی کسی بات پر لڑائی، اور اس میں غلطی اسی کی رہی ہوگی۔ بہرحال اب اس کی لڑائی جو ہو رہی تھی وہ ایک پھر جھگڑا کر رہا تھا، یہ دونوں بنی اسرائیل کے تھے۔ قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، حضرت موسیٰ نے کہا کہ بڑا بہکا ہوا ہے، بالکل واضح طور پر تو جھگڑالو ہے، تیری عادت ہی ہے ایسی لڑتے رہنے کی ہر ایک سے۔ یہ کہہ کر وہ بڑھے اس کی طرف، نکلتے نہیں چلے گئے۔ کہیں اگر جھگڑا ہو رہا ہے اور کسی کے اندر طاقت ہے اس جھگڑے کو روک دینے کی تو اسے روکنا چاہیے۔ اب یہاں تو لوگ، اب آج کا ماحول تو یہ ہے کہ لوگ اس کی ویڈیو بناتے ہیں، اس کے کلپ بناتے ہیں۔ دخل دینا چاہیے، کہیں کوشش ہو کہ جس کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے اسے بچایا جائے، نہیں معلوم تو جھگڑے کو الگ کیا جائے۔ یہ اصلاح کرنے والوں کا، اچھے لوگوں کا یہ قاعدہ نہیں کہ نکلتے چلے جائیں۔ تو اب وہ پھر بڑے ادھر، فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، اب جب انہوں نے ارادہ کیا کہ اس پہ ہاتھ ڈالیں جو ان دونوں کا دشمن تھا، زیادہ تر نے تو اس کو یہی لکھا ہے، اکثر نے، کہ وہی جو مار رہا تھا، اور ہمارے یہاں پر ہمارے مفسرین نے پھر یہ کہا کہ پھر وہی ایک قبطی قوم کا، فرعون کی نسل کا تھا جو مار رہا تھا۔ یہاں بات بائبل ہی کی درست محسوس ہوتی ہے، یہ تو ان کا اندازہ ہے جو ہمارے یہاں لوگوں نے کہا ہے، یہاں قرآن میں نہیں کہا گیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے تھے دونوں، اور ان دونوں کا جو دشمن تھا کا مطلب یہ کہ ایک تو زیادتی پر تھا ہی، تو حضرت موسیٰ کے مسلک کے خلاف ہوا، وہ اس وقت ان سے دشمنی کر رہا تھا جو عادت سے جھگڑالو تھا، اور اس کا دشمن وہ دوسرا بنی اسرائیل والا جسے لڑ رہے تھے، تو اس کو جا کر اس پر ہاتھ ڈالنا چاہا کہ پکڑیں، ہٹائیں، اور جو کچھ بھی اس کو زبردستی روکیں، کہیں سزا بھی دے سکتے ہیں۔ قال یا موسیٰ، تو وہ چیخا، پھر اس نے کہا کہ اے موسیٰ، اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اب اسے نے کہا کہ ایک موقع میں تو اسے مار دیا تھا کل، اب یہ میری طرف آ رہے ہیں۔ تو وہ چیخا کہ مجھے بھی قتل کر دو گے، کل تم نے ایک قتل کر چکے ہو، کل ایک قتل تم کر چکے ہو، اور اب مجھے مارنے آ رہے ہو جان سے۔ اس لیے کہ جب وہ بڑے تو، اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ تو ہر وقت ہر ایک سے جھگڑتا رہتا ہے، تو اب اس کو یہ ڈر لگا، پکارا تو اسی نے تھا، لیکن اب اسے ڈر لگا کہ میری طرف آ رہے ہیں اور مجھے ماریں گے، اور مارنے میں اس کو یہ تھا کہ یہ کہیں میری چھٹی بھی نہیں کر دیں، تو کہا کہ کیا مجھے بھی قتل کر دو گے، کل ایک تم مرڈر کر چکے ہو۔ اب یہ بات ایک دن تک چھپی ہوئی تھی، اس کے سامنے تھی، جو اسی شخص کے سامنے تھی پچھلے دن، جس کے سامنے وہ مر گیا تھا، اس نے شور مچا دیا، تو بہرحال وہ لڑائی تو ختم ہو گئی، الگ یہ بات پھیل گئی اس کے کہنے سے۔ پروٹیکشن جاری ہے اللہ کا، یہ بات کہ جو استغفار کیا تھا، اور قرآن نے کہا فغفر لہ، اللہ نے پروٹیکشن دے دیا، اس غلطی کے برے نتیجے سے بچا لیا، اس کا برا نتیجہ جو کچھ بھی پیش آتا بچا۔ اب یہاں پر یہ جو آؤٹ ہو گیا، اس نے راز جو پھیلا دیا، اس سے اللہ تعالیٰ کی آگے کی مصلحتیں ہیں، وہ پورا نظام ہے آگے کا، پروٹیکشن تو جاری ہے، خبر پھیل جانے کے بعد بھی جاری ہے، پکڑے نہیں جا رہے، لیکن یہاں سے نکالنا تھا،
کہیں اور لے جانا تھا، تربیت کرانی تھی، تو یہ راز پھر آؤٹ ہوا۔ یہ ان تريدو الا ان تكون جبارا في الارض، اس نے کہا کہ تم تو دادا گیری کرتے ہو، یہاں پر دادا بنے ہوئے ہو، وما تريد ان تكون من المصلحين، بجائے اس کے کہ اصلاح کرنے والے ہو تم نے تو دادا گیری شروع کر دی، یہاں پر جبار بن گئے، اپنا جس کو جو دل چاہا کیا اور جیسے بھی۔ تو جب اس نے یہ شور مچایا تو بات پھیلی۔ اب وہاں پر اور کچھ ہوا ہوگا، یہ تفصیلات نہیں ہیں، فطری بات ہے، بھیڑ لگی ہوگی۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، شہر کے دور کے حصے سے، دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ، اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارے لیے مشورے ہو رہے ہیں سرداروں میں، لِيَقْتُلُوكَ، کہ تمہیں پھر اب قتل، تمہیں اب نہیں چھوڑا جائے۔ یہ خلاف تو لوگ پہلے ہی تھے، اس وقت سے خلاف تھے جب بچے کو فرعون کی بیوی نے لیا تھا، فرعون کو بھی زیادہ پسند نہیں آیا تھا، لیکن پھر حضرت موسیٰ بڑھتے گئے، ان کا اثر رسوخ ہوگا، بات یہ اندازے ہوں گے، رہے ہوں گے کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں، کچھ کو معلوم ہوگا، لیکن ان کے چہیتے تھے فرعون کی بیوی کے، جوان ہو رہے تھے، وہیں محل میں پل رہے تھے، تو خلاف تو تھے سر، اور مختلف پھر جب بڑے ہوئے تو پھر انہوں نے کچھ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ باتیں بھی شروع کی جو ظلم کے خلاف تھیں، جو جیسے یہاں پر دخل دیا تھا، ایسے دربار میں بھی بہت سی باتیں شروع کی شرک کے خلاف۔ تو ان کے خلاف ایک ماحول تو بنا ہوا تھا، لیکن صرف ان کی وجہ سے ان کی حفاظت تھی اور بچے ہوئے تھے۔ اب ایک سامنے سے ایک لا پوائنٹ آ گیا، ادھر انہوں نے تو قتل کیا ہے، اب تو سزا ملے گی۔ ایک آدمی آیا بھاگتا ہوا شہر کے دور والے حصے سے، اور اس نے آ کے کہا کہ موسیٰ تمہارے سرداروں میں مشورے ہو رہے ہیں تمہارے قتل کے، کہ اب تمہیں سزائے موت دی جائے۔ فخرج انی لک من الناصحین، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارا بھلا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ویل وشر ہوں، میں تمہارا۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخص تھا، قرآن نے سورہ مومن میں سورہ نمبر 40 میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک خفیہ ایمان لانے والا تھا۔ اب ایمان لانے کی بات تو بات کو ہوگی جب نبی آ جائیں، بن جائیں گے، لیکن ہمدرد رہا ہوگا، شروع سے بات کو ایمان لایا ہوگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ڈیفینڈ کرتا تھا، ان کا بہت دفاع کرتا تھا۔ جب وہاں پر حضرت موسیٰ کو تو بار بار وہاں پر جب واپس لوٹ کر آئے ہیں اور فرعون کو دعوت دیے، تو اس دور میں بار بار اندر مشورے یہ ہوتے تھے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور پھر درمیان میں ایسا ہوتا تھا کہ نہیں، اس سے معاملات بگڑ جائیں گے، اور تو اس میں سب سے زیادہ یہ شخص دخل دیتا تھا اور ان کو لوگوں کو سمجھاتا تھا اور ان کے قتل سے روکتا تھا، اور ساتھ ساتھ دعوت بھی جاری رکھتا تھا۔ تو بظاہر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں تو یہ ایک شخص کا ہی قرآن نے نام لیا ہے کہ کیسا تھا، نبوت سے پہلے بھی پھر یہ محبت کرنے والا ہوگا، ہمدرد ہوگا، جو بات کو ایمان لایا ہوگا، اور ممکن ہے کوئی اور ہو، وہاں پہ رہتے تھے تو کسی سے دوستی ہوگی۔ بہرحال ایک شخص تھا جو بھاگتا ہوا آیا، من اقصی المدینہ تھی، اب وہاں سے آیا بتانے کے لیے، تو ان میں کا تھا کہ سرداروں میں مشورے ہو رہے ہیں، آل فرعون میں کا تھا۔ اور پھر ایک بات اور، یہ شہر کے دوسرے کنارے سے آیا بھاگتا ہوا۔ غلام قومیں، ان کے محلے الگ ہوتے ہیں، حاکم قوموں کے محلے الگ ہوتے ہیں، تو دوسرے کنارے ذرا بچ کر دور رہتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ مکس آبادی ہوتی ہے، اسی کے اندر غلام بھی رہ رہے ہیں اور اسی کے اندر وہ آپ کے یہاں بھی پوش کالونیز الگ ہوتی ہیں، غریبوں کی الگ ہوتی ہیں۔ اب یہاں کی غلامیاں الگ انداز کی ہیں، تو غریبوں کی بستیاں الگ، مکس نہیں ہوں گے کہ بھئی ہمارے پڑوس میں ایک غریب رہتا ہے اور ہم بہت اونچی حیثیت والے ہیں۔ اونچی حیثیت والوں کی بستیاں الگ ہوتی ہیں، کوارٹرز الگ ہوتے ہیں، جو زیادہ ہائی انکم گروپ کے، اگر گورنمنٹ بھی بناتی ہے تو ہائی انکم گروپ کے کوارٹرز الگ بناتی ہے، اور مڈل انکم اور لو انکم گروپ کے کوارٹرز الگ بناتی ہے۔ اور یہ کالونی جو
کالونائزرز تھے، وہ جن جگہ جگہ جا کے جنہوں نے، جیسے برٹشرز تھے، انہوں نے ملکوں کو فتح کیا، جو حکومتیں کرتے تھے، ان میں خاص طور سے یہ برٹشرز، یہ ہر جگہ سول لائنز بناتے تھے شہر سے دور، بس شہر سے دور، یہ کہلاتا تھا سول لائنز، یہ ہر شہر کے اندر. تو وہاں آفیسر رہتے تھے، وہاں رولنگ کلاس رہتی تھی، وہاں یہ پبلک نہیں رہتی تھی سول لائنز میں. تو یہ سول لائنز وہی ہوتی تھی شہر کے آخری دور کے کنارے کے اوپر، جو یہاں ہم بسیں گے ادھر تو یہ لوگ رہتے ہیں نا، غلام بستی ان کے بیچ میں نہیں، تو خاص خاص دفتر ادھر ہوں گے، یہ لوگ یہاں آ جایا کریں، ہمیں نہیں جانا ہو، اور ہم یہیں اپنے دفتر میں بیٹھ جایا کریں، وہیں ان کے گھر ہوں گے. تو وہ ذرا پوش جگہ ہوتی تھی، وہاں لانز ہوتے تھے، وہاں بڑی چوڑی سڑکیں ہوتی تھیں، وہاں دوسری اور ایمینٹیز ہوتی تھیں، یہ سول لائنز علاقے ہوا کرتے تھے. تو یہ سول لائنز علاقے سے آیا یہ دوسرا کنارہ، یعنی جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے جو حاکم قوم کے لوگ تھے، وہاں سے بھاگتا ہوا ایک آیا، ان میں کا تھا آل فرعون میں کا، اور اس نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، اب تمہاری جان کو خطرہ ہے. اب یہ طے ہو رہا ہے کہ اب مل گیا ایک نقطہ ایسا، ایک پوائنٹ ایسا مل گیا کہ اب تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو یہ قتل جو ہوا تھا یہ سب اللہ کا نظام تھا، اس کے اندر یہ حضرت موسیٰ کا اپنا فیصلہ تھا کہ دخل دیں، اسے روکیں، اسے بچائیں، اس پر ان کا زور نہیں تھا، یہ اللہ کا نظام تھا کہ اس کی موت ہو گئی. جہاں جہاں ان کی چوائس تھی، ان کی چوائس یہ تھی کہ معافی مانگیں، اللہ سے مغفرت طلب کریں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. حالات یہ بن رہے ہیں کہ اللہ کو یہاں سے نکالنا ہے اور یہاں سے لے کر جانا ہے، اور اسی لیے ان کے ہاتھ سے وہ جو کچھ جسے مارا تھا وہ مر گیا تھا. فخرج منہا خائفا یترقب، نکلے وہاں سے. یہ بھی اب بہت سنگن لیتے ہوئے، خائفا یترقب وہی الفاظ ہیں کہ ڈر بھی ہے پکڑے نہ جائیں، یترقب بہت ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، بڑا احتیاط رکھتے ہوئے. قال رب نجنی من القوم الظالمین، دعا کرتے ہوئے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، ظالم قوم سے اے میرے رب مجھے نجات دے. ولما توجہ تلقاء مدین، مدین پہنچ گئے. مدین کی بستی یہ پورا، اس کے بعد پھر صحرا ہے، ڈیزرٹ، اسے کراس کرنے کے بعد بہت بڑا، اس کو کراس کرنے کے بعد پھر دریا کراس کرنے، سمندر کراس کرنے کے بعد، اور پھر مدین کی بستی سعودی عرب کے شمال میں ہے، نارتھ میں. وہاں مدین، جہاں یہ مدین وہ علاقہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام نبی رہ چکے تھے، اس علاقے میں پہنچ گئے. یہ اللہ کو نکالنا تھا وہاں سے، یہ منصوبہ ہے، پروگرام ہے اللہ کا جو چل رہا ہے کہ ان کے ہاتھ سے جو انہوں نے ایک شخص کو روکنا چاہا تھا اس کی موت ہو گئی. اس راز کو آؤٹ بھی کر دیا، لیکن پروٹیکشن، حفاظت کا نظام چل رہا ہے اللہ کا. بچانا ایسے کہ یہ یہاں سے نکل جائیں. نکالا کیوں تھا؟ نبوت کوہ طور پر ہی تھوڑی، نبوت تو وہاں بھی مل سکتی تھی. نکالا اس لیے تھا، یہ سب تربیت کا نظام ہے جو نبی کا چلتا ہے بچپن سے، کہ کیا کیا حالات پیش آئیں. نکالا اس لیے تھا کہ اس سارے علاقے کو دیکھ لیں. وہاں پر ان کو اس علاقے میں 8 سال بکریاں چرانی تھی، اسی سمندر کے کنارے جسے ان کو کراس کرنا تھا. جب فرعون پیچھا کرے گا تو کس راستے سے جائیں گے، وہ سارے راستے ان کے دیکھے بھالے ہوں. کس جگہ سے سمندر کو کراس کرنا ہے، خاص اس جگہ پہنچے جہاں پر سب سے زیادہ آسان ہو، جہاں جس وقت پانی ہٹے تو جگہ ایسی ہو کہ کراس کیا جا سکے. تو یہ سارا حصہ ان کا بہت اچھے طریقے سے کھنگالا ہوا ہو، یہ ایک بہت بڑی مصلحت تھی اس کے اندر کہ وہاں بھیجا یہاں سے نکال کر. اور چپا چپا ان کا دیکھا ہوا جو بکریاں چراتے ہیں وہ دور دور تک کے علاقے میں اپنی بکریوں کو لے کر جاتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے اس ایک بہت بڑی مصلحت، حکمت اس کے اندر ایک یہ تھی. ولما توجہ تلقاء مدین، پھر وہ جب پہنچے مدین کی طرف رخ کیا، مدین کی طرف چلے. قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، بڑی زبردست دعا ہے، اور انبیاء کی ساری، نبیوں کی ساری دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو قرآن شریف میں نہیں ہیں، اس لیے کہ انہی پر قرآن نازل ہوا تھا. اب حالات، واقعات تو پچھلوں کے بیان کیے جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں احادیث میں ہیں، اور بڑی جامع دعائیں ہیں ساری، یعنی ایک الگ
ریسرچ کرنے کا موضوع ہے کہ کتنے کم الفاظ میں کیا کیا مانگا جا رہا ہے، اور کیا مانگا جا رہا ہے تو کن الفاظ میں مانگا جا رہا ہے۔ دوسرے انبیاء کی بہت سے نبیوں کی دعائیں قرآن کے اندر موجود ہیں، بہت زبردست بڑی جامع دعا، ایک یہ اور ایک ابھی ایک آیت بعد اور آ رہی ہے، قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، سب کچھ مانگ لیں یہ چند الفاظ کے اندر۔ لمبی چوڑی جو دعائیں قرآن کہتا ہے نا، کہ قرآن نے کہا ہے کہ جب یہ پریشان ہوتا ہے انسان کی حالت یہ تو لگ جاتا ہے بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگنے، اب صبح سے شام تک بیٹھے دعائیں مانگ رہے ہیں، باقی اس کے علاوہ یاد نہیں آتی تھی اللہ کی، اور بات کو پھر بھول جاتے ہیں۔ اب دن رات دعائیں چل رہی تکلیف میں، جب پریشانی میں تھے، یہ تو بہت ہے تکلیف پریشانی اپنے اوپر گزر رہی ہے، اللہ حالات جانتا ہے، لیکن بڑی جامع سب کچھ مانگ لیا اس کے اندر۔ آپ کتنی رکھیں گے اپنی حاجتیں، کتنی رکھیں گے، کتنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھیں گے، اور ہر ایک کی بہت ہے۔ بہرحال اس وقت تو ضرورت یہ تھی کہ صحیح جگہ کیسے پہنچیں، تو انہوں نے دعا کی کہ عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے کہ میرا رب مجھے سواء السبیل، صحیح راستے پہ، سیدھے راستے پر لے جائے گا۔ بہت کچھ آ گیا اس کے اندر، سیدھا راستہ دینی بھی آ گیا، روحانی بھی آ گیا، سیدھا راستہ، راستے کی ضرورت تھی، کیسے بچ کر کدھر جانا ہے، یہ سیدھا راستہ جو ہے وہ زمینی بھی آ گیا۔ راستہ نہیں مل رہا ہے، کیا کریں، فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں، باقی سب اللہ کے حوالے، جب اپنی طرف سے جو تدبیریں کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن اب آگے اندھیرا ہے، کچھ نہیں ہے، کہا امید ہے میرا رب صحیح راستے کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ ولما ورد ماء مدین، اب مدین کے پانی پر پہنچے، یعنی ایسی بستی ہے، ایک بات مدین کے پانی، اس کا مطلب بستی میں ایک سورس پانی کی ہے، ہوتی ہیں بہت سی بستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی ایک کنواں ہے، ایک تالاب ہے، اب سب کی ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہیں، ورنہ خالی یہ نہیں کہا جاتا کہ ماں مدین کے پانی پر پہنچے گا، مطلب وہاں پر بھی پورا علاقہ پانی کم ہے، وہاں پر بھی پانی کم ہے، اور پہاڑی علاقہ ہے سارا، چٹانی سارا علاقہ ہے وہ مدین کا پورا، وہاں شمال میں سعودی عرب کے۔ تو جب وہاں جو پانی کی سورس تھی وہاں ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی، وجد علیہ امۃ من الناس، ایک بھیڑ تھی لوگوں کی، دیکھا کہ وہاں یسقون، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، وجد من دونہم امرأتین تذودان، دو عورتیں ذرا دور کھڑی تھیں، اپنے جانوروں کو روک رہی۔ اب یہ ماحول تھا کہ دو عورتیں ذرا دور کھڑی تھیں، اپنے جانوروں کو روک رہی تھی، تو یعنی جانوروں کو روک رہی، یہ نہیں کہا جانوروں کو اپنے لیے کھڑی تھی، اپنے جانوروں کے ساتھ دور کھڑی تھی، روک رہی تھی، یعنی جانور بے چین تھے، پیاسے تھے، تڑپ کے وہ بھاگ رہے ہیں پانی کی طرف، یہ روکے ہوئے کھڑی ہیں، اور دوسرے لوگ پانی پلا رہے ہیں۔ قال ما خطبکما، کہا کہ بھئی تمہارے ساتھ کیا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ قالتا، اب حضرت وہ یہ ان لوگوں کا جو اصلاح کرنے والے ہیں، یہ انداز، لڑائی ہو رہی تھی، ایسا نہیں کہ قریب سے گزر جائیں، جسے انہوں نے زیادتی سمجھا کہ زیادتی کر رہا ہے، دخل دیا، اگلے روز پھر لڑائی ہو رہی ہے تو پھر گزر جائیں ادھر سے، نہیں پھر دخل دینے کے لیے بڑھے۔ اب یہاں انہوں نے دیکھا کہ جانوروں کو روک رہی ہیں، کھینچ رہی ہیں، یہ پانی پینے کے لیے بھاگ رہے ہیں، دوسرے لوگ پانی پلا رہے ہیں، بیٹھے رہتے، ان سے کیا، کوئی ان سے تعلق کیا ہے اس بات کا؟ تو ایسے یہ بے تعلق نہیں رہ سکتے، جہاں یہ دیکھیں کہ کوئی مجبور ہے یا کوئی ضرورت مند ہے یا کوئی اس میں کسی دقت میں ہے، کسی پریشانی میں ہے۔ پوچھا، انہوں نے کہا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہا جب تک یہ سارے لوگ، یہ چرواہے جتنے ہیں، یہ جب تک یہاں سے نہیں ہٹ جاتے، ہمیں پانی پلانے کی، ہم نہیں پلا سکتے اس بھیڑ کے اندر، یہ تو دھکے دے کے بھگا دیں گے۔ کیوں بھگا دیں گے؟ وہ ابونا شیخ کبیر، والد ہمارے جو ہیں وہ ایک بوڑھے بزرگ ہیں، یعنی بھائی کوئی نہیں ہے، تو اب جس کے یہاں لڑکا نہیں ہو، جس کے یہاں کوئی طاقتور نہ ہو، ساتھ دینے والا نہیں ہو، وہ قسم پرسی میں، وہ بیچارگی کی حالت میں الگ، یہ ماحول یہ ہے، سب جگہ ایسی ہوتا ہے۔ ان کا باپ اگر جوان ہوتے طاقت تو ان کی کچھ دھاک بھی ہوتی، باپ بوڑھا، ہم لڑکیاں خالی، تو پھر ہمارا جو ہمارے لیے جو یہاں پر طے ہے وہ یہی ہے کہ جب یہ ہٹ جائیں گے تب ہم دیکھیں گے۔ یہ ماحول تھا وہاں پر، اور یہ کام یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی ظلم والی بستی تھی، آگے آ رہا ہے، یہ ایک الگ، دو الگ الگ طرح کی چیزیں ہیں جیسے ظلم کہا جائے۔ وہ آپ کے یہاں کچھ دنوں پہلے، کچھ عرصے پہلے
یہ اڑ گئی کہ وہ نمک ختم ہونے جا رہا ہے، اور وہ دکانوں پہ بھیڑ لگ گئی اور نمک جو ہے وہ 20 گنی قیمت پہ بک گیا، وہ تو اپنی جگہ، لیکن وہ جس کے اندر زیادہ طاقت تھی وہ کود کر اور دھکا دے کر ادھر سے نکل کے جا کے وہ تھیلیاں جتنی زیادہ چاہے سمیٹ لاتا تھا۔ جو کمزور ہیں وہ نہیں جا پاتے تھے، تو بات یہ ہے کہ وہ ان میں جو یہ کمزور تھے وہ طاقتور تھے، وہ آگے بڑھ جاتے تھے، یہ کمزوروں کو سب سے پیچھے رہنا پڑتا تھا۔ وہ ایسے ماحول تھا جسے یہ کہا جائے کہ ہدایت تو وہاں آ چکی تھی، لیکن وہ اس کے بعد بگڑے ہوئے لوگ تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی، اس کے بعد کے وہ بگڑے ہوئے لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے والد جو ہیں وہ بوڑھے بزرگ ہیں، فسقا لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو پانی پلوا دیا، ان دونوں کے جانوروں کو۔ ثم تولی الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دوسری دعا ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا، بہت زبردست دو ملا کر یہ دعائیں ہیں، بہت جامع دعائیں، کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان دونوں صرف یہ دو دعائیں جو ہیں وہ لے لیں تو۔ قال ربی انی لما انزلت الی، میں اب وہ لڑکیوں کو چھوڑ کر پانی پلا دیا، ایک ضرورت تھی، اب اس کے بعد پھر آ کے بیٹھ گئے، بستی میں کسی کو جانتے نہیں، بھوکے ہیں، کیسے کیسے دھکے ہوئے کھاتے ہوئے کتنے دنوں میں وہاں صحرا میں سے، جنگل میں سے، ڈیزرٹ میں سے وہاں پہنچے ہیں، کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی مزدوری نہیں ہے، کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، کوئی، تو اب بالکل ایسا ہے کہ تنے تنہا بیٹھے ہیں، آگے کیا کریں گے؟ پیچھے سے وہاں پر قتل کے مجرم ہیں جہاں سے نکل کر آئے ہیں، ذرا سا بھی تھوڑا سا اس طرف جائیں تو پھر ان کے لیے تلاش ہو رہی ہے، پہلے ہی لوگ وہاں دشمن تھے، مخالف تھے، اب کچھ بھی اپنا نہیں نظر آ رہا، ہر چیز مخالف ہے اور پریشانی کے اندر ہے، اپنے پاس کچھ نہیں بچا۔ کہا کہ میرے رب، میرے لیے آپ نے جو بھی رکھا ہے خیر نازل اس وقت ضرورت ہے مجھے، جو بھی خیر آپ میرے لیے نازل فرمائیں اس کا میں ضرورت مند ہوں، اس کی میں ضرورت مند ہوں، یعنی آپ میرے لیے خیر ہوگا آپ کے خزانے میں نا، اس وقت ضرورت ہے مجھے، جو بھی آپ نازل فرمائے میں اس وقت اس کا محتاج ہوں، اس وقت اس کا ضرورت۔ بہت زبردست دعا ہے۔ اب تو جو بھی خیر نازل، جس وقت کچھ نہیں بچا، خالی ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی امید آگے نہیں کسی طرح کی، تو وہ اللہ کے حوالے اس انداز میں کیا کہ ایسا تھوڑی کہ آپ نے ایسی چھوڑ دیا ہے، آپ کے پاس خیر ہوگا، نہیں ہے اس وقت یہاں پر میرے پاس نہیں اترا ہے، آپ نازل فرمائے مجھے اس وقت ضرورت ہے۔ تو یہ دو دعائیں، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، اور یہ دوسری ربی انی لما انزلت الی من خیر، یاد کر لیجئے، بہت اچھی دعائیں ہیں۔ فجاءت احداہما، ادھر اللہ کو پکارا، ادھر سے خیر آیا، ان کے لیے بھلائی نازل ہوئی۔ ان میں سے جو دو لڑکیاں تھیں ان میں سے ایک آئی، تمشی علی استحیاء، شرماتی لجاتی ہوئی ان کے پاس، اس کا مطلب کہ شریف گھرانے کی تھی، ایک بات ان الفاظ سے معلوم ہو گیا۔ پہلے تو وہ بیٹھی تھی، ان سے بات چیت بھی ہو چکی ہے، اب وہ ایک فطری بات تھی، بھیڑ بھاڑ ہے، وہاں پر گئے کہ کیا ہوا، انہوں نے بتا دیا کہ ہم پانی نہیں پلا سکتے، حضرت موسیٰ نے پلا دیا، وہاں شرمانے کا کوئی ذکر نہیں، کوئی موقع بھی نہیں تھا۔ اب اکیلی آ رہی ہے ان کی طرف خاص طور سے، اب وہاں تو ایک انہوں نے پوچھا تھا، جواب دے دیا تھا، شکریہ ادا کر کے چلی گئی ہوں گی۔ اب جہاں یہ تنہا اکیلے بیٹھے ہوئے وہاں ان کی طرف چلتی ہوئی آ رہی کچھ کہنے کے لیے، تو یہ ایک فطری حیا، تو اس سے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بستی ابھی ہدایت سے پوری خالی نہیں تھی، نبی گزرے ہیں، خرابیاں آ جاتی ہیں، برائیاں آتی ہیں، بگاڑ ہوتے ہیں، تو یہ ان کی طرف شرماتی ہوئی آ رہی تھی۔ قالت ان ابی یدعوک، آنے کے بعد کہا کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ کو جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو بات کا جملہ ہے نا، اتنا اگر نہیں کہتی، والد بلا رہے ہیں، تو یہ بھی احتیاط کی بات ہے، اور یہ بھی اس نیکی یا تقوی یا پاکیزگی کی بات ہے کہ بات واضح کر دی کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ والد نے بلایا اور آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، وہیں پر ایک بات تھوڑی سی اور بھی کلیئر کر دی، واضح کر دی کہ آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ فلما جاءہ، پہنچے وہ، جب ان کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، اپنی ساری داستان جب سنا دی، قال لا تخف، تو والد نے کہا لڑکیوں کے کہ خوف نہ کریں، نجوت من القوم الظالمین، تمہیں بچا لیا گیا ہے ظلم کرنے والی ظالم قوم سے، تمہیں نجات مل چکی ہے، نجات مل چکی کے اندر اب بڑی ایشورنسز ہیں،
کہ اس ظالم قوم سے نجات مل چکی کا مطلب آگے تمہارے لیے ہیں یا گنجائشیں یہاں پر، اب تم بے سہارا نہیں بچے. تو یہ ایشورنسز بھی، یہ یقین دہانیاں بھی اس کے اندر داخل ہیں اور شامل ہیں. قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان میں سے ایک نے کہا کہ اے میرے والد، ابا جان، انہیں اجرت پر رکھ لیجئے، مزدوری پر رکھ لیجئے، ویجز پر رکھ لیجئے، ملازمت دے دیجئے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، اور اچھا امپلائی تو وہی ہوتا ہے کہ جس میں یہ دو خوبیاں ہوں، اسٹرانگ بھی ہے، کوئی مرغلہ نہیں ہے، ہر طرح کے کام کر سکتا ہے، آپ کے کام آئے گا، اور الامین، امانت دار ہے. امانت دار کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو انہوں نے سب کے بھیڑ میں گھس کر اکیلے جو ہے وہ سب کو ہٹا کے ان کی بکریوں کو پہلے پانی پلوا دیا تو معلوم ہے اسٹرانگ تو ہیں، خالی ایسی دیکھنے میں نہیں ہے بلکہ واقعی اسٹرانگ ہے. یہ امانت دار کیسے محسوس ہوا؟ یہ امانت دار اس پورے طرز عمل سے کہ اس درمیان میں لڑکیوں کے ساتھ میں جیسے ان کی نگاہیں رہی ہوں گی جھکا کر، اس کے گئی بات کرنے کے لیے پھر یہ ساتھ میں آئے، یہ سارے حصے کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ امانت دار بھی ہیں. قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. بہت سی باتیں ہیں غور کرنے کی اتنے ٹکڑے میں. انہوں نے کہا لڑکیوں کے والد نے کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے میں ایک کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں، میں یہ سوچ رہا ہوں. اب وہ کہہ رہے تھے نا کہ تمہیں نجات مل گئی، تو اب آفر ہے آگے کہ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں، کہ اور الا ان تأجرنی، کہ تمہیں میں اس طریقے سے میں ملازمت دے دوں 8 حجج، 8 سال کے لیے، یہ 8 سال کے لیے ہوگا. فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10، اور اگر تم 10 سال پورے کر دو فَمِنْ عِنْدِكَ، تمہاری مرضی، یہ چوائس ہے تمہاری. لیکن 8 سال جو ہے وہ کم سے کم تمہاری ملازمت، اور میں ان لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں. ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں مفسرین نے، اکثر نے اسے حق مہر مانا ہے. لفظ یہ استعمال کیا یہ حق مہر، کے ان کے گھر رہیں، کھائیں پیئیں، بکریاں چرائیں، اور اس کے بدلے میں ایک لڑکی سے ان کا نکاح ہو گیا. نہیں ہے حق مہر. یہ صاف الفاظ ہیں یہاں پر کہ نکاح ایک لڑکی سے تمہارا کر دوں اس بات کے اوپر الا ان تأجرنی، وہ الگ ہے بالکل، اجرت تو تمہیں ملے گی، تمہاری جو تمہیں مزدوری دینی ہے تمہیں اجرت ملے گی. لیکن اس گھر کے اندر جب تم رہو گے، تمہیں 8 سال کے لیے میں کہہ رہا ہوں ملازم رکھو، میرے کام کر دو بہت سے، لڑکا کوئی نہیں ہے، تو وہ مزدوری ہے، یہ تو تمہارے لیے ایک آفر ہے. اب یہاں پہ رہو گے، کھاؤ پیو گے، لڑکیاں موجود ہیں گھر کے اندر، تو ان کا کہ ایک کے ساتھ نکاح بھی. یہ ایک شریف گھرانے کی بات ہے، یہ کسی اچھے بزرگ کی بات ہے، کسی بڑے دیندار انسان کی بات ہے کہ ایسے نہیں رہو گے، پھر ایک لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیتا ہوں، پھر تم 8 سال یہاں رہ سکتے ہو اور تم یہاں ملازمت کر لو. 8 حجج، 8 سال. یہ حجج جمع ہے، اس کا واحد ہے، اس کا سنگولر ہے حج یا حجتن. حجج اس کی جمع ہے، پلورل. اس کے معنی ہر جگہ یہی لکھے ہیں 8 سال. بڑی اہم بات ہے، قرآن میں ایک جگہ حج کے بجائے حج لفظ استعمال کیا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جہاں جہاں لفظ حج آیا ہر جگہ حج ہے، ایک جگہ حج بھی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97. کیوں ہے مجھے نہیں معلوم. میں نے دیکھنا چاہا کہ یہاں پر کیا لغوی بات ہوگی، کچھ اہل لغت نے اس پر کچھ کلام کیا ہوگا کہ حج کے جگہ پر یہ لفظ حج کیوں استعمال ہوا ہے حج کے لیے. باقی سب جگہ حج لفظ ہے، لیکن ایک حکمت آ رہی ہے سمجھ میں، ایک آتی ہے. لغوی بات تو نہیں معلوم کہ یہ حج بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، اور کیا گیا ہے جب کیا جا سکتا تھا. تو حج ویسے اصل میں سال کو کہتے ہیں. اب یہاں پر حج البیت، تو یہ حج جو ہے وہ حج کو بھی کہتے ہیں، خالی صرف سال کو پھر نہیں کہتے. یہاں پر آ گیا، یہاں قرآن کے اندر آ گیا، اور اس کی جمع حجج. واپس آ رہے ہیں، انہوں نے کہا 8 حج کی مدت تک تم میری مزدوری کرو گے.
8 سال ہی کہنا تھا، لیکن لفظ وہ استعمال کیا ہے، قرآن نے یہاں اشارہ دے دیا 8 حج کی مدت جو الف اس لیے کہ سالوں کے لیے قرآن نے سنین لفظ استعمال کیا ہے ہر جگہ، یہ عامن عامہ 12 جگہ سنین، اگر ایئرس کہنا ہے جمع میں، یا عامن یا عامہ جو ہے یہ 9 جگہ، صرف یہ ایک جگہ آیا ہے سال کے لیے لفظ حج، تو یہ وہی لفظ ہے جو حج کے لیے آتا ہے، یہ حجج سال کے لیے صرف ایک جگہ آیا ہے سورہ قصص۔ تو پھر یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر امت میں حج تھا۔ یہ قریب کے دور میں کچھ عرصے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام گزرے تھے، لوگ ہر نبی کے لیے حج فرض تھا۔ اسلام کے 4 ارکان ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ ارکان کہتے ہیں پلرز کو، ستونوں کو، ارکان اصل عمارت نہیں ہوتے۔ ایسے ارکان انہیں کہتے ہیں جن پلرز، جن ستونوں کے بغیر عمارت کی تعمیر نہیں ہوتی، یعنی عمارت کے لیے یہ ستون لازمی ہیں چاروں، ایک بھی اگر ڈھہ گیا تو اسلام نہیں ہوگا، اور اسلام ہر نبی کا دین تھا۔ تو پھر پچھلے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، حضرت آدم تو ہندوستان سے جا کے حج کر سکتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہندوستان سے جا کے حج کر سکتے ہیں، اور فلسطین کے لوگ جو ہے وہ ایک الگ قبلہ بنا لیں گے، رسول اللہ وہ ایک دوسری ایک جگہ جو ہے وہ اللہ ان کے لیے بنوا دے گا جو قریب کے ہے کہ بعد تمہارا قبلہ یہ ہو، پھر بات کو وہ بدلا جائے گا جا کر۔ اصل قبلہ تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا، اور حج بھی ہے۔ یا کبھی سنا آپ نے کہ وہ اگر قبلہ بن گیا تو کہیں یہ بھی ہے کہ وہ اس قبلے کا حج کیا کرتے تھے؟ یہ حج ساقط ہو گیا تھا، وہ کینسل ہو گیا تھا، اسلام کا ایک رکن گر گیا تھا، جبکہ اسلام حضرت آدم سے چلا آ رہا دین ہے۔ تو حج جو ہے وہ ہر نبی کی شریعت میں تھا، اس لیے کہ زکوٰۃ ہر نبی کی شریعت میں تھی، نماز ہر نبی کی شریعت میں تھی، چاہے تھوڑا سا اس کا پیٹرن کچھ بدلا ہوا ہو، روزے جو ہیں وہ زیادہ وقت کے ہوتے ہوں، روزے 40 دن کے ہوتے ہوں، جس کے بارے میں ہمیں کچھ ملتی ہیں کچھ چیزیں بائبل کے اندر، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رکن ڈراپ کر دیا جائے اسلام باقی رہے۔ تو حج تھا ہر نبی کی شریعت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کے لیے جب وہاں پر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، جہاں انہوں نے کہا، حضرت جبریل نے کہا ان سے کہ یہاں اس جگہ بیت اللہ ہے، یہ کہا کہ بیت اللہ، اس حدیث میں ہے کہ بیت اللہ اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں ہو گیا تھا، سیلاب کا پانی ادھر سے ادھر سے جاتا تھا اور اس کو چھوڑتا ہوا گزر جاتا تھا۔ حضرت جبریل نے اطلاع دی کہ یہاں بیت اللہ ہے جسے تم اور تمہارا لڑکا تعمیر کریں گے۔ قرآن نے کہا وہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، رفع کر رہے تھے، یہ نہیں تھا بنیادیں رکھی نہیں تھی کعبے کی، انہی بنیادوں پہ جو پہلے سے تھا بیت اللہ رفع کر رہے تھے۔ سب سے پہلے حضرت آدم نے کعبے کی تعمیر کی، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس، دنیا کے انسانوں کے لیے جو پہلا بنا ہے وہ یہ، تو حضرت ابراہیم تک کوئی تھا ہی نہیں، اور نہ معلوم کتنے انبیاء گزرے، یہ پہلا تھا تو پہلے نبی کے ذریعے بنے گا، اس کی تعمیر ہوگی۔ ہاں درمیان میں اگر وہ ڈیزرٹ ہو گیا تھا حضرت نوح کے سیلاب کے بعد، اور پھر اسی جگہ پر واپس اللہ نے جب ملت کے قیام کا ارادہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ پہنچو وہاں پر، اور پھر بتایا کہ وہی جگہ ہے، اور پھر انہی بنیادوں پہ اور اس کی بنیادوں کو بلند کیا گیا، اٹھایا گیا۔ when he was raising جو اس کی بنیادیں جو ہیں جب وہ اٹھا رہے تھے، جب وہ رفع کر رہے تھے ریزنگ دی والس، تو اس میں 8 حج کی مدت تک، تو یہ ایک اشارہ اس میں موجود ہے کہ یہ حج موجود تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں بہت سے ہمارے بلکہ مفسرین نے یہ بات کہی کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ کے خسر یا سسر، فادر ان لا، یہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں تھے۔ بائبل میں 3 نام، یہ غالباً اس لیے پھیل گئی ہے یہ بات، اور بہت بڑی تعداد نے اسے قبول کیا ہمارے اہل علم میں سے، یہ شاید اس لیے پھیل گئی کہ ایک قبیلہ، ایک مذہب ہے، آپ میں سے کم لوگوں نے شاید نام سنا ہوگا اس کا، ڈروز، یہ ادھر شام اور مصر کے علاقے کے اندر ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے تھوڑا سا نام اس کا آیا تھا، جو لوگ زیادہ نیوز پڑھتے ہوں ان دنوں کے اندر، ISIS کے جو لوگ تھے انہوں نے ڈروز قبیلے کے لوگوں کو بہت قتل کیا تھا، مارا تھا، اور ان کی لڑکیاں لے گئے تھے، اور 5000 لوگوں کو مار دیا تھا، اس طرح کی خبریں تھی، صحیح ہے غلط ہمیں نہیں معلوم واللہ عالم، لیکن یہ خبریں تب وہ ڈروز کا نام آیا تھا۔
یہ دروز قبیلہ جو تھا، یہ دروز قبیلہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بہت بڑا ایک نبی مانتا ہے، نبی، اور یہ مانتا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اصل میں تو کلام اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ جو تھا وہ حضرت شعیب کا تھا، اور حضرت شعیب سے ہی حضرت موسیٰ کو ہدایات اور چیزیں ملی تھی، بعد کو پھر اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا، اور رہنمائی جو اصل ملتی تھی وہ حضرت شعیب سے ملتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ کو وہ نبی مانتے ہیں دروز قبیلے کے لوگ، لیکن حضرت شعیب کو بہت اونچا مقام دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے یہاں ہے، یہ تفصیلات ان کے یہاں ہے کہ حضرت موسیٰ ان کے گھر جا کر رہے تھے اور حضرت موسیٰ ان کے داماد بنے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے، وہاں سے غالباً سب جگہ پر پھیلی ہیں، اور یہ کہ اس لیے کہ بہت سے ثبوت ہیں اس کے، ان کے حضرت شعیب علیہ السلام کے، یہ کہ وہ حضرت شعیب نہیں تھے۔ اس کا نام بائبل میں دیا ہوا ہے ان کے والد کا، لڑکیوں کے، جیتھرو، اور بعض جگہ جا یا سے بدل جاتا ہے ان کے ہاں، ہیبریو زبان کے اندر عبرانی میں یتھرو۔ تو یتھرو کے جو معنی ہیں عبرانی زبان کے اندر وہ ہیں ایکسیلنس، بہت اچھی، مطلب اچھا ہونا، چمکنا، یہ سب یہ شعیب کے معنوں سے میل نہیں کھاتے لفظ شعیب کے۔ یہ ہوتا ہے کہ عربی زبان کے اندر شعیب، اس میں چلیے یہ بات تو الگ ہو گئی، لیکن انہی کا نام جو ہے وہ بائبل میں ہی ایک دوسری جگہ رویل دیا ہے، روائیل، بائبل میں ایک تیسری جگہ ان کا نام دیا ہے حباب۔ تو یہ تو خود کنفیوژن ہے کہ اس کا نام کیا تھا وہاں پر۔ اب یہ ہمارے یہاں کے لوگ یہ کہنے لگے، یہ دروز قبیلے کے، کہ یہ جیتھرو جو تھے یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ بھئی جوزف کو آپ یوسف کہیں ٹھیک ہے، اور پھر حالات سے زندگی وہی ہیں، ساری تفصیلات وہی ہیں، جو وہاں پر ہے وہ یہاں پر ہے، سوائے اس کے کچھ خرابیاں ہیں، قرآن نے اس کی اصلاح کر دی۔ موسیٰ کو موسیٰ، یعنی موسیٰ انہوں نے کر لیا، موسیٰ ان کا نام تھا، یوسف نام تھا، انہوں نے جوزف کر لیا، یعقوب نام تھا، انہوں نے جیکب کر لیا۔ زندگی کے حالات سارے وہی ہیں، سوائے ان چند چیزوں کے جس کی قرآن نے اصلاح کر دی۔ یہ جیتھرو اور شعیب کا کیا آپس میں تعلق ہے ایک دوسرے کا؟ وہ بھی جیتھرو بھی یقینی نہیں، کہیں روائیل ہے اور کہیں حباب ہے، یہ تین نام الگ الگ آ رہے ہیں ان کے سسر کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نمبر ایک بات، اور نمبر دو بات یہ کہ قرآن ہی میں ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات میں کہ حضرت شعیب نے اپنی قوم سے کہا کہ ابھی حضرت لوط کی قوم کو تو تم سے زیادہ زمانہ گزرا نہیں، دیکھو تباہ ہو گئی نہیں ہو گئی۔ وما قوم لوط منکم ببعید، انہوں نے کہا کہ یہ قوم لوط کو زیادہ عرصہ گزرے نہیں، تباہ ہو گئی، تم دیکھتے نہیں۔ تو اس کا مطلب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے کچھ عرصے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ہوئے تھے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ حضرت لوط کی قوم تباہ ہوئی حضرت ابراہیم کے زمانے میں، فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، انہیں اطلاع دی کہ ہم جا رہے ہیں حضرت لوط کی قوم پر عذاب دینے کے لیے۔ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ میں تو بڑا لمبا گیپ ہے، اور یہ حضرت ابراہیم کے دور کی بات ہے حضرت لوط کی قوم کی تباہی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ کی طرف سے نبی ہو کے مدین کے علاقے میں آئے تھے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں تھے، ہاں بزرگ تھے، نیک انسان تھے، ان کی بستی کے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو کچھ درمیان میں آئی ہیں یہ سب ان کی نیکی اور بزرگی کی بات کر رہی ہیں۔ تو یہ غلط ہے، یہ چیز ہے، یہ فیصلہ یا یہ تحقیق جو ایک بہت بڑی تعداد نے قبول کیا ہے کہ وہ نبی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ کے سسر تھے۔ درمیان میں نے اتنی اور وضاحت کر دی چکے کہ یہ غلط فہمی چلی آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، 8 سال تو ہیں، 10 سال یہ تو میری طرف سے آفر ہے، یا پھر ہم معاہدہ کر لیں، اور تمہاری مرضی اگر تم 10 سال پورے کر دو۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں تمہیں اس سے زیادہ مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، یا یہ کہ تمہارے اوپر میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا، یہ تمہاری 2 سال کی چوائس تمہاری۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور انشاءاللہ تم یہاں رہو گے تو تم یہ پاؤ گے کہ تم ایک اچھے گھرانے کے اندر ہو، میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، حضرت موسیٰ نے کہا معاہدہ منظور، ہمارے آپ کے درمیان فیصلہ ہو چکا۔ اب ان کو تو سہارا کیا، بہت کچھ مل گیا، دعا کی تھی اللہ سے کہ آپ میری طرف خیر جو بھی نازل کریں میں اس کا محتاج ہوں، اللہ نے بالکل اسی لمحے میں بس وہ خیر آتا چلا گیا۔ وہاں سے تو انہوں نے کہا بھئی دیکھو تم منظور کرتے ہو نہیں کرتے ہو، ایک آفر آیا تھا، کہا کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ سے کہہ چکے تھے، جو آپ بھیجیں وہ قبول، تو یہ تو پہلے کہہ چکے تھے، ان سے کہاں قبول۔ فرمایا کہ ہاں، حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہاں میرے آپ کے درمیان طے ہو گیا۔ ایما الاجلین، جو کوئی بھی دونوں میں سے مدت و قضائی تو جو میں پوری کر دوں، فلا عدوان علیہ،
تو اب اس میں پھر میرے ساتھ زیادتی نہیں ہو کہ میری چوائس آپ نے کہہ دی کہ میں ہو سکتا ہے میں 8 سال رکنا ہے، پھر اس کے بعد آپ اور یہ نہ کہیں کہ 10 کی بھی بات ہوئی تھی، 10 کی تو آپ نے چوائس دی تھی. فلا عدوان علیہ، اب میرے اوپر اس پر کوئی زور نہیں پڑے گا. واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ وکیل ہے ہم دونوں کے درمیان میں جو کچھ پیش آیا ہے. وکیل، یہ وکیل کا تقریباً سینس وہی ہوتا ہے جس وکیل کو آپ اپنی زبان میں وکیل کہتے ہیں، کہ ہم نے اپنی ساری جو ذمہ داری ہے، اپنی جو بوجھ ہے یا اپنے جو مسائل ہیں وہ سب حوالے کر دیے کہ اب آپ ذرا دیکھ لیجیے. کسی اور کو ہم نے ڈیپیوٹ کر دیا کہ اب آپ ذرا دیکھ لیں. کہا کہ اور ان دونوں اس وقت درمیان میں اور کوئی نہیں ہے گواہ. کہا کہ اب میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اور اس معاملات کو جو ہمارے بیچ میں طے ہوئے اللہ کے حوالے کر دیا. ہمارے درمیان اب جو کچھ بھی بات چیت ہوئی ہے اس کا اللہ وکیل ہے. ہم آیت نمبر 28 تک پہنچے، سورہ نمبر 28 کی، سورہ القصص کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو 29ویں آیت سے پھر آئندہ شروع کریں گے. دوبارہ